الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، ایک سال بعد پھر آپ لوگوں کی زیارت کا موقع میسر آیا۔ سارا دن میں کئی خطابات ہوتے ہیں، ابھی بھی معصوم شاہ روڈ پر گفتگو کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا تعداد احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں ودھا کے چہرے والے محبوب کے ذکر کو عبادت سمجھا جاتا، جہاں محبوب کے حسن پر، محبوب کے کمالات و معجزات پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کافی پڑھے لکھے لوگوں کی زیارت ہوتی ہے۔ چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرنا۔ آج جس پرفتن ماحول کے اندر، دور میں نہیں کہتا اس لیے کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جس پرفتن ماحول کے اندر ہم سانسیں لے رہے ہیں، قدم قدم پر ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے رہزن موجود ہیں، اور ہم لوگ 1500 سال سے، یہ 1450 سال سے جس عقائد اور نظریات پر صحابہ کے رستے پر چل رہے تھے، اس وقت تشکیک کا دور ہے، تشکیک کا دورہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمیشہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو جو تمہیں شک کی وادی سے نکال کر یقین کی وادی میں لے جائے۔ تو میں طالب علمی کے زمانے میں سوچا کرتا تھا، بھلا کون ہوگا جو شک کرتا ہوگا؟ شاید یہ طبیعت کی سادگی کہیے یا تجاہل عارفانہ کہیے، کچھ بھی کہیے، لیکن شومی قسمت آئے روز کبھی قرآن پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، کبھی جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اعتراض ہو رہے ہیں،
کبھی صحابہ کی عظمتوں کے پر اعتراض، کبھی اہل بیت پر اعتراضات، مختلف اعتراضات کا شب و روز ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمارے سیدھے سادھے بھولے بھالے دوست 30 سیکنڈ کا کلپ سن کر یہ بھول جاتے ہیں کہ 1450 سال تک یہ امت کس طرح ادب مصطفیٰ میں زندگی گزارتی رہی۔ 1450 سال اس امت نے ادب والوں کو دیکھا۔ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ صفوف کے اندر بے ادب بھی آئے، گستاخ بھی آئے، راہبر کے روپ میں راہزن بھی آئے، شب و روز ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا سچے وہی ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر ہیں۔ آپ بولتے رہیں تو مجھے پتہ لگے کہ آپ سن رہے ہیں، کیونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا جاگیں، لیکن اتنی خاموشی یا اتنا سنجیدگی بھی اچھی نہیں ہوتی، ذرا خوش ہو کے بیٹھیں۔ تو ایک ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق یہ دیکھنا چاہیے ہم کس کی گفتگو سنیں، کس کی گفتگو نہ سنیں، کس کے کلام سے رغبت ہونی چاہیے، کس کے کلام سے دوری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کریں تو آپ کو مختلف آیات بینات کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پروٹوکول نظر آئے گا جو اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ یعنی ایمان کے بعد پہلا جو درجہ ہے نا، جو حکم ملا ہے وہ کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر تیسرا ایمان لانے کے بعد پہلا درجہ ایمان کا، دوسرا درجہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرا درجہ عبادت کا ہے۔ صبح شام اللہ کی تسبیح بولو، اللہ کی پاکی بولو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب ہمارے ماحول کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کے پردے میں ہم لوگ عبادت سے غافل ہو گئے، اور ایک طبقہ ہے وہ عبادت تو کرتا ہے مگر تعظیم مصطفیٰ کو شرک کہتا ہے۔ تو جو تعظیم کو شرک کہے وہ بھی خسارے میں ہے، اور جو تعظیم تو کرے مگر عبادت نہ کرے وہ بھی خسارے میں ہے۔ صحیح معنی میں قرآن پہ عمل کرنے والا وہ ہے جب تعظیم کا وقت آتا ہے مصطفیٰ کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، جب عبادت کا وقت آتا ہے صف اول میں نماز میں بھی نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کہیں اللہ فرماتے میرے محبوب کے آگے آگے نہ چلو، کہیں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو۔ کہیں فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، حجروں کے بغیر میرے محبوب کو آوازیں نہ دو۔ جو آوازیں دیتے ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ پروٹوکول کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ میرے محبوب کے بارے میں آگے نہیں چلنا، محبوب کو پوشت نہیں کرنی، اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا، میرے محبوب کے بارے میں عظمتیں اور شانیں یہ ذہن رکھنا ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک ادب پر ہو ایک بے ادبی پر، اس کا اطلاق میرے محبوب پر حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یہ رائنا کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک رائنا کا معنی ہے چرواہا، اور ایک معنی ہے رعایت کریں، پھر بتائیں حضور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ تو کبھی بے ادبی کے مرتکب نہیں ہو سکتے نا، خاندان نبوت کے اہل بیت کے لوگ کبھی بے ادبی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ آخر کوئی تو تھا جو رائنا کو رائنا کہہ کے کہتا تھا، جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ فرمایا معنی دو بنتے ہیں، ایک معنی رائنا کا معنی چرواہا، اور ایک معنی ہے رائنا کا حضور دوبارہ ارشاد فرمائیں آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب معنی دو ہو گئے، ایک ادب پر مبنی ہے، ایک بے ادبی پر مبنی ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آئی بات، قرآن بنایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، سب کو نہیں کہا، ایمان والوں کو فرمایا ایمان والو میرے محبوب کے بارے میں رائنا نہ کہنا، یہ جملہ نہ بولنا، کیونکہ یہ دو معنی دیتا ہے، ایک ادب پر اور ایک بے ادبی پر۔ اے اللہ رائنا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ پھر کہا کرو قولوا انظرنا،
گویا جب آپ کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ اسی آیت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں رب نے سکھایا ہے کہ یہ نہ کہا کرو رائنا، جس کا معنی ایک ادب پر ہو ایک بے ادبی پر ہو، یہ کہا کرو محبوب ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اب یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ پہلے تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم نے جس سے علم لینا ہے، جس سے کچھ سیکھنا ہے، جس کی گفتگو سننی ہے، اگر اس کی گفتگو ادب پر مبنی ہے تو پھر آپ سن سکتے ہیں، ورنہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے کہ بے ادب لوگوں کا کلام نہیں سننا، کیونکہ اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ جو بھی جملہ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں بولا جائے ادب پر مبنی ہو۔ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، مولا مرتضیٰ کا قول ہے، فرمایا من لا ادب لہ لا علم لہ، جس کے پاس ادب نہیں اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ من لا ادب لہ لا ایمان لہ، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ من لا ادب لہ لا عرفان لہ، جس کے پاس ادب نہیں اس کے معرفت اور اس کے عرفان کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ ادب ضروری چیز ہے۔ الدین کلہ ادب، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جس کا دین چیک کرنا ہو اس کا ادب چیک کرو، جس کے پاس جتنا ادب ہوگا اس کے پاس اتنا ہی دین ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ دین کے اندر ادب ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، محبوب کے ساتھ کیسے ادب کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کی سگی خالہ ہے۔ حضرت میمونہ اور حضرت ام الفضل سگی بہنیں ہیں، حضرت میمونہ اور حضرت عباس کی گھر والی سگی بہنیں ہیں، گویا میرے محبوب علیہ السلام کے یہ ہم زلف بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل نے کہا میں ایک رات محبوب کے حجرے میں قیام کروں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کروں، اور ساری رات میں یہ معمولات دیکھوں کہ میرے آقا نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ میرے آقا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق کیسے بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو اٹھا، محبوب کو وضو کروایا اور میں محبوب نوافل پڑھنے لگے، محبوب پر تہجد فرض تھی، اب تہجد پڑھ رہے ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں، محبوب نے میرا ہاتھ پکڑا آگے کر دیا، گویا محبوب مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ جب میں نے سلام پھیرا میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس ہم تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، آپ پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمتی جملہ کہا، فرمایا حضور کون ہو سکتا ہے جو آپ کے برابر کھڑا ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، کون ہو سکتا ہے جو آپ کے برابر کھڑا ہو؟ اور قرآن کی تفاسیر پڑھیں، سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھیں، مفسرین فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کے آگے چلے وہ کافر ہے، جو برابر سمجھ کے چلے وہ منافق ہے، اور جو پیچھے چلے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیچھے چلنے والے محبوب ہوتے ہیں، برابری کرنے والے منافق ہوتے ہیں، اور آگے چلنے والے کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیچھے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب کون ہے؟ گویا وہ کہتے کوئی ہے مائی کا لال جو آپ کے برابر کھڑا ہو۔ محبوب علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند آئی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کو میری امت کا فقیہ بنا دے۔ یہ محبوب کی دعا عالم اجابت تک پہنچی۔ اثر کیا ہوا کہ اس امت کے اندر سب سے پہلی جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی وہ تفسیر ابن عباس ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ تفسیر ابن عباس محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ اب محبوب کا یہ ادب کرنے والے ہیں، محبوب نے فقاہت کی دعا کیوں دی؟ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا، محبوب یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں تفسیر اس کی پڑھنا جو مفسر بھی ادب والا ہو، ہر ایک کی تفسیر نہ پڑھنا، تفسیر ان کی پڑھنا جو مفسر ادب والا ہونا چاہیے۔ تو یارو یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ ہمیں شریعت سکھا رہی ہے۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے،
ہماری یہ عادت ہے، جس کا دل کرتا ہے خطاب سنتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے تقریر سنتے ہیں۔ کیا آپ نے کوئی معیار مقرر کیا ہے، کوئی کرائیٹیریا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرمائیں ہم کس کو سنیں کس کو نہ سنیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، جو مستند عالم نہیں ہے وہ جتنی دیر فتوے دے گا، جتنی دیر تقریر کرے گا، زمین آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تاجدار گولڑا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتاوی شامی بھی نہیں ہے، یہ فتاوی محبوب ربانی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، جو مستند عالم نہیں، جتنی دیر وہ دین پر بحث کرے گا، فتوے بازی کرے گا، دین کے مسئلے سکھائے گا، اتنی دیر تک زمین آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ میرا آپ سے سوال ہے، جو مستند عالم نہیں، وہ فتوے دے، وہ تقریریں کرے، وہ کلپ کاٹے، وہ سوشل میڈیا کا کچھ بھی بن جائے، لیکن جس وقت وہ بولتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں زمین آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو جب بولنے والے پہ لعنت پڑتی ہے سننے والے پہ رحمت ہوتی ہے؟ بولے تو صحیح۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی سنتا ہے سب سے پہلے وہ بے ادب اور گستاخی کی وادی میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے آبا و اجداد غلط تھے، میں ٹھیک تھا۔ یہ پہلی لعنت کا اثر ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ باپ کا انکار کر دیتا ہے، آبا و اجداد کا انکار کر دیتا ہے۔ جس والد نے اس کی تربیت اچھی کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اس لعنت کا پہلا اثر یہ پڑتا ہے، وہ چھٹتے ہی کہتا ہے میرا باپ غلط تھا، میں ابھی ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ارے جن کو دیکھنے سے کامل حج کا ثواب ملتا ہے، یہ لعنت کا پہلا اثر ہے۔ اسی باپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آئے اس کا تقریر کرنا حرام ہے۔ یہ ناسخ منسوخ ایک علم ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، بچے ہمارے درس نظامی کے طلباء بیٹھے ہیں، یہ پورا ناسخ منسوخ پڑھایا جاتا ہے درس نظامی کے اندر۔ یہ کیوں جی ناسخ منسوخ پڑھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو؟ تو جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ ہو اس کا تقریر کرنا حرام ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کئی لوگوں کو اتار دیتے تھے، پہلا سوال کیا پوچھتے تھے؟ ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے؟ وہ کہتے آتا ہے تو تقریر کرنے دیتے، اگر وہ کہتے نہیں آتا تو پھر فرماتے ممبر سے اتر جاؤ، کیونکہ تم خود بھی ہلاک ہو، دوسروں کو بھی ہلاک کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت مولا کائنات مولا مرتضی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ایک نہیں 20 خطیبوں کو پوچھتے تھے، جب دیکھتے کوئی تقریر کر رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، فرماتے ہو مولانا بتاؤ تمہیں ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے؟ وہ کہتے آتا ہے تو تقریر کرنے دیتے ورنہ ممبر سے اتار لیتے۔ فرماتے تقریر کرنے کا حق اس کو ہے جس کو ناسخ منسوخ کا علم آتا ہو۔ اس پر میں 2 باتیں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ یہ ناسخ منسوخ ہوتا کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر بعض احکامات ہوتے ہیں کہ ایسا کرو، پھر ایک آیت آ جاتی ہے کہ اب ایسا نہیں کرنا۔ جو بعد میں آیت آتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے، جو پہلے ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ اس کی میں ایک واضح مثال دوں، یہ بھی یاد رکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک قرآن کی کسی آیت کے حکم کو منسوخ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب پوری آیت پورے قرآن کے اندر کہیں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو؟ جو کہتے ہیں ہم حجیت حدیث کے منکر ہیں، محبوب کی حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو ان سے پوچھے تو یہاں تو یہ ہے کہ غیر کی عبادت نہ کرو، لیکن غیر اللہ کو سجدہ تو ہے۔ اب یہ تو حکم ہے غیر اللہ کو سجدہ کا، اب اس کو منسوخ کس نے کیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نے جب دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محبوب کو جانور سجدہ کرتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اس میں حرام ہے، لہذا محبوب نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ الہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اب یہ محبوب کا فرمان یہ حکم جو ہے منسوخ کر رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو کئی دوست کہتے ہیں جو قرآن میں ہے جس نے کوئی کوشش کی اس کو وہی کچھ ملے گا، تو میں نے کہا ابا جو مر گیا فوت ہوا ہے اور وہ وراثت ملی، آپ نے کوشش کر کے مارا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟
تو یہ تو تمہارا خیال ہی غلط ہے کہ جو کچھ کرے گا وہی پائے گا۔ تو اب یہ آیت کا جو حکم ہے نا، اب اس کو منسوخ کس نے کیا؟ سورہ طور کی آیت نمبر 6 نے کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ایمان میں، جو عقیدے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرے گا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ اب ایک طرف ہے جو جیسی کوشش کرے گا ویسا اس کو ملے گا، دوسری طرف سورہ طور کی آیت آپ تدریب الراوی پڑھیں، آپ جو ہے امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی کو پڑھیں، علامہ اسماعیل حقی کو پڑھیں، آپ جناب علامہ بدر الدین عینی کو پڑھیں، امام حجر اسقلانی کو پڑھیں، امام زرقانی کو پڑھیں، امام کستلانی کو پڑھیں۔ یہ پورے باب ہیں کتب تفسیر کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی، کہ ناسخ اور منسوخ قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں ناسخ اور منسوخ کیا ہے۔ پہلے تو محبوب سے کلام کرنے کے لیے صدقہ کرنا پڑتا تھا کہ پہلے صدقہ کرو پھر محبوب علیہ السلام سے بات کرنا، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ ہو اس کا تقریر کرنا حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جن لوگوں کو آپ سنتے ہیں ان کو ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے؟ تو پھر آپ مشہوری کو دیکھیں گے، لوگوں کی فالوئنگ کو دیکھیں گے، یا محبوب کے فرمان کو دیکھیں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کئی لوگوں کو یہ باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ اس پر بولنا ہے، اس پہ کلام ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہم آئے روز پریشانی کا شکار رہتے ہیں، کس کو سنیں کس کو نہ سنیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جس کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا ہو، ایک بندہ اگر کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کرتا ہے، وہ MBBS ڈاکٹر بنتا ہے، پھر FCPS کرتا ہے، کوئی انجینئرنگ کرتا ہے، کوئی ڈاکٹریٹ آف فلاسفی PhD کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ کرتا رہے، لیکن کبھی یہ ضرور دیکھا کریں کہ اس نے دین پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ کیا محبوب علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس کو علم حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دارمی شریف کتب حدیث میں سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا جو محبوب علیہ السلام کی شان میں ہلکے جملے بولتا تھا۔ جب وہ محبوب کی بارگاہ میں جو ابن سیرین کے پاس آیا، کہنے لگا جناب میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم نہیں سنتے۔ حدیث سنانا چاہتا ہوں، ہم نہیں سنتے۔ شاگردوں نے کہا حضرت قرآن تو وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ قرآن وہی پڑھے گا لیکن معنی اپنا کرے گا۔ جب معنی اپنا کرے گا ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کی شرح میں محبوب نے خود فرمایا کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ لیکن مرزائیوں نے کیا معنی کیا؟ کہتے خاتم، کہتے مہر کو۔ اب جو معاذ اللہ نبی بنے گا محبوب مہر لگائیں گے۔ تو اب خاتم کا معنی انہوں نے اپنا لیا ہے، محبوب کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ بتائیں مرزائیوں کا معنی لیں گے یا محبوب علیہ السلام کا؟ ظاہر سی بات ہے جو قرآن کا معنی ہے، جو محبوب علیہ السلام کی زبان کا معنی ہے وہ لیں گے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کو علم نہ ہو، کیونکہ وہ قرآن وہی پڑھے گا، معنی اپنا بیان کرے گا، تفسیر بے رائے کفر ہے، اس کے کفر میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے، آپ کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، کفر کی موت آئے گی۔ تو یہ آپ ذہن نشین رکھیں۔ مجھ سے ایک یونیورسٹی میں کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب تقریر کس کی سنیں؟ میں نے کہا جس کی تقریر سن کے بعد میں دیکھو دل میں گنبد خضرا کی محبت بڑھ جائے، گنبد خضرا کے مکین کی محبت بڑھ جائے، والدعا کے چہرے والے محبوب کا پیار بڑھ جائے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا پیار بڑھ جائے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب کا پیار بڑھ جائے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کا پیار بڑھ جائے، طٰہٰ کے تاج اور یاسین کے سیرے والے محبوب کا پیار بڑھ جائے، اس کی تقریر سنا کرو۔ اور جو محبوب کی محبت دل سے نکلے اس سے بچا کرو۔ عالم ربانی وہی ہوتا ہے جس کی صحبت میں گنبد خضرا کے مکین کے جلوے نظر آئیں۔ عزیزان محترم یاد رکھیں، محبوب علیہ السلام کا جو دیوانہ ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، پروانہ ہوتا ہے، اس کو صرف اپنے یار سے غرض ہے۔ وجہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم صدیقی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ان کا تعلق کیسا تھا محبوب علیہ السلام سے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے نا، حضرت ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، محبوب علیہ السلام کی شان میں ہلکا جملہ بولا، حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مارا،
اور جب تھپڑ مارا نا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب دیکھیں یہ نبی کی صحبت میں رہتے ہیں اور باپ کو تھپڑ مارا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، ابھی محبوب کچھ پوچھتے جبریل امی وکیل بن کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے نہ پوچھنا، انہوں نے اپنے والد کو تھپڑ نہیں مارا، انہوں نے گستاخ کو تھپڑ مارا ہے، انہوں نے آپ کی شان میں ہلکے جملے بولے ہیں۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو خود صحابی، والدین صحابی، اولاد صحابی، بیٹیاں صحابیہ، پوتے صحابی، پوتیاں صحابیہ، نواسے صحابی، نواسیاں صحابیہ، یہ سارا خاندان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہیں۔ اور پھر محبت کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دو پتھر ہیں، ایک کا نام ہے متقی، ایک کا نام ہے متکلم۔ جب میرے آقا تشریف لے جاتے متقی خود لڑھکتا ہوا آتا، محبوب تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے، اور متکلم سامنے محبوب پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ یہ کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور تو اور یہ ہمارے جو تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں ان کے پاس جو فضائل اعمال ہے، اس میں ابھی تو نہیں، پہلے ایک باب ہوتا تھا فضائل درود کا، اس میں فضائل مدینہ ہے، فضائل مدینہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ یہ متقی اور متکلم یہ حضرت صدیق اکبر کے گھر کے پتھر تھے۔ ایک کو محبوب تکیہ لگا کے بیٹھتے، دوسرا محبوب کے سامنے صلاۃ و سلام ہر وقت پڑھا کرتا تھا۔ واہ صدیق اکبر، آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، آپ تو محبوب کے عاشق ہیں، آپ کے گھر کے پتھر بھی میرے مصطفیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تو آپ کے ایک بیٹے ابو جال کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہیں، عرض کرنے لگے ابا جان جب بدر کا مقام تھا آپ بار بار میری تلوار کے سائے میں آ جاتے تھے، میں آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے، فرمایا تو میری تلوار کے سامنے آتا میں باپ نہیں دشمن رسول سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ پھر دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرب کیا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، قوت القلوب کے اندر بھی ہے، کئی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، آپ کی خدمت میں ایک شکایت آتی ہے کہ جناب فلاں جو مسجد کا امام ہے نا وہ ہر وقت عبس و تولی پڑھتا ہے، عبس و تولی پڑھتا ہے، حالانکہ یہ قرآن ہے، سورت ہے۔ اچھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا تو فرمایا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا آپ نے فرمایا تو عبس و تولی پڑھتا ہے صرف؟ جی حضور، کس لیے؟ فرمایا مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ آپ نے فرمایا تو حافظ قرآن ہے؟ جی مجھے پورا قرآن آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں اب اس کا سیاق و سباق بتا دوں کہ ہے کیا۔ یہ جو عبس و تولی یہ صورت ہے نا، ہوا یہ کہ محبوب علیہ السلام قریش مکہ کے ساتھ جلوہ گر تھے اور لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک آپ کے صحابی تھے نبینا، وہ آئے یا رسول اللہ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ جب بار بار محبوب علیہ السلام کو انہوں نے مخاطب کیا نا تو میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو فوراً یہ عبس و تولی آیت یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اس پر دو گروہ ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو نا تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ سے ٹائم مانگا تھا، آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا، یہ دیکھیں کمال ہو گیا، ایسے یہ ناراضگی ہے نا۔ اور اگر محبت ہو صحیح ہر کہیں کو ٹائم دے دے، غریب تو بھولے پر وجہ ہے کہ نہیں۔ اب یہ لاڈ اور یہ محبت کا انداز ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر محبوب سے معاذ اللہ ناراض ہوتے تو ڈائریکٹ فرماتے یہ آپ کا صحابی ہے، آپ نے کیوں بات نہیں سنی۔ اب اللہ کا انداز دیکھیں، اچھا کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں پھر کوئی توجہ نہیں کرتے۔ اب یہ غزالی زماں کے قدموں میں یہ بات سمجھ آتی ہے، تاجدار گورڑا کی قدمین میں بیٹھ کے یہ بات سمجھ آتی ہے، اللہ کے ولیوں کی مجلس میں جا کے سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے عتاب محبت فرمایا، یہ لاڈ کا یہ پیار کا انداز تھا کہ محبوب جو آپ کی خدمت میں آتا ہے تو جو آتا ہے آپ توجہ فرمائیں، یعنی عتاب تھا محبت کا۔ لیکن جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھیں معاذ اللہ تو ناراض ہوا ہے اپنے نبی سے، انہوں نے یہ معنی نکالا ہے، آج تک ان کی تفسیروں میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن عاشق جب یہ تفسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ناراض ہوتا تو ڈائریکٹ فرماتا، یہ تو نہیں کہتا اچھا کچھ لوگ آتے ہیں پھر کچھ توجہ نہیں کرتے۔ کوئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ انداز محبوبانہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا یہ حافظ بھی ہے
اور اس کی طبیعت میں گڑبڑ ہے، یہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ محبوب کو ڈانٹا اس لیے اس کو پیار ہے، اس کا مطلب ہے یہ منافق ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عبس وتولی، تجھے یاد ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تجھے نہیں آتی، ان اعطیناک الکوثر، تجھے نظر نہیں آتی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تجھے نظر نہیں آتی، ان اعطیناک الکوثر نظر نہیں آتا۔ آپ نے تلوار اٹھائی، اس کا سر قلم کر دیا، فرمایا قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم محبت رسول میں غوطہ زن ہو کے پڑھتے ہیں، یہ نفاق میں پڑھتے ہیں، لہٰذا منافق کی علامت یہ حضرت فاروق اعظم سے پڑھو، ذرا ان کی قدموں میں بیٹھو تو پتہ چلے گا قرآن بھی ان سے سننا چاہیے جو محبت رسول میں غوطہ زن ہو کے قرآن پڑھتے ہیں۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا مشرب ہے۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی زوجہ پاک ہیں۔ ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، جب یہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آئے نا تو بستر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھا ہوا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، یہ ابو سفیان بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے کہا اس بستر پہ نہیں بیٹھنا، میں تیرا باپ ہوں۔ آپ نے فرمایا ہوگا لیکن ابھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا، مشرک نجس ہوتا ہے، یہ پاک نبی ہے، پاک نبی کا بستر ہے، جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے میں یہاں نہیں بیٹھنے دوں گی۔ نہیں بیٹھنے دیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قیامت تک آنے والے اپنے روحانی بیٹیوں کو سمجھایا ہے کہ جس کا نبی سے تعلق نہ ہو اس سے تمہارا کیا تعلق ہو سکتا ہے، تعلق اسی سے رکھو جس سے نبی کا تعلق ہو۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے۔ یہ تاجدار گولڈا نے فتاوی میریہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اب کوئی ان پر تان نہ کرے بلکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے۔ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ مشرب ہے عاشقوں کا، یہ مشرب ہے محبت کرنے والوں کا۔ پھر ایک کتاب المستظرف، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، دور ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چھوٹے چھوٹے بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے ہیں بحرین کے اندر، زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بحرین کے اندر کھیل رہے ہیں۔ عربی میں یہ جو کھونڈی ہوتی ہے نا جس کی مٹھی لگی ہوتی ہے پکڑنے والی، یا ہاکی، اس کو اسقف کہتے ہیں، اسقف کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو ایک راہب بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے جب گیند کو ماری نا وہ آسا تو وہ گیند نکلی اور راہب کے جھولی میں جا کے گری، جیسے جھولی میں جا کے گری نا تو راہب نے وہ گیند قابو کر لی۔ اب یہ بچے جاتے ہیں کہ ہماری گیند واپس کرو، ہماری گیند واپس کرو۔ انہوں نے جب گیند نہ دی تو ان بچوں نے کہا تجھے جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، گیند واپس کرو۔ بچوں کو کیا خبر یہ بدبخت ہے، یہ محبوب سے بغض رکھتا ہے، اس نے محبوب علیہ السلام کی شان میں ہلکا جملہ بولا۔ اب بچوں نے کہا گیند کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ہاکیاں جو لی ہوئی تھیں اس کف کے ساتھ اس راہب کا سر قلم کر دیا، مار کے نا اس کو مار دیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، بحرین کے عیسائی اکٹھے ہو کر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں، حضور والا دیکھیں آپ کے بچوں نے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے وصال کے بعد کبھی مسکرائے نہیں تھے، اس دن آپ نے مسکرا کے فرمایا بتاؤ تو صحیح کہ بچوں نے کیوں مارا؟ کہا جی اس نے شان کی تنقیص کے جملے بولے ہیں۔ آپ مسکرائے، فرمائے بچوں کے نبی کے خلاف کوئی بات کرے بچے برداشت کریں، سنو فاروق اعظم کا یہ فتویٰ ہے، اس پر کوئی دیت نہیں، کوئی قصاص نہیں، بچوں نے انسان کو نہیں کتے کو مارا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بھونکتا ہے۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے نہیں محبوب نے فرمایا مان علیہ وصحابی، میرے صحابہ کے راستے پہ چلو۔ ان کو پتہ ہے صحیح بخاری لے کر جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا، رئیس المنافق تھا، تو وہ جناب والا آیا نا تو محبوب علیہ السلام کی جو سواری تھی حمار مبارک، اس نے پہول کر دیا، پیشاب کر دیا، تو یہ کہنے لگا عبداللہ بن ابی بن سلول کہ اس کو پرے کرو، اس کے پیشاب سے مجھے بدبو آتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نہ ہو میں دکھانے کا پابند ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی نا تو حضرت عبداللہ بن روا نے مارنا شروع کر دیا، کہا تجھ سے بہتر میرے محبوب علیہ السلام کی سواری کا پیشاب ہے، کیونکہ تو منافق ہے اور یہ مصطفیٰ کی سواری ہے۔
اور علامہ بدرالدین عینی نے اس حدیث کو صحیح بخاری کی شرح میں لکھ کے کہا کہ حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کے سامنے فتویٰ نہیں لیا، یا رسول اللہ یہ ایسا کر رہے ہیں، میں اس کی پٹائی کروں نہ کروں؟ فرمایا مارنا کیوں شروع کر دیا؟ اس نے کہا میں فتویٰ لیتا رہوں گا میرا ایمان چلا جائے گا۔ میرے محبوب مسکرا رہے تھے، داڑھیں نظر آ رہی تھی۔ علامہ بدرالدین عینی نے لکھا محبوب کیوں مسکرا رہے تھے؟ فرمایا اس لیے مسکرا رہے تھے جو میری سواری کے پیشاب کی توہین نہیں برداشت کرتے، وہ خود رسالت مآب کی توہین کب برداشت کریں گے؟ یہ ایسے لوگوں کو سننا جو محبوب کے لیے تنقیص کے جملے بولتے ہیں، جو کہیں گنبد خضرا کو معاذ اللہ شہید کر دو، آپ کا دل بھی نہیں پڑتا ایسے لوگوں کو سنتے ہوئے۔ آپ کی غیرت کہیں گھاس چرنے کے لیے گئی ہے کہ جو نبی سے وفادار نہیں وہ آپ کا یار کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سادہ سا اصول ہے دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم یہ یاد رکھنا، محبوب علیہ السلام کی عزت ناموس پہ اگر کوئی انسان نہ ہو تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ اللہ جانوروں سے بھی پیرا دلواتا ہے۔ یہ الدر کامنہ کتاب ہے امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ بحرین کے اندر 40,000 کا اجتماع تھا، 40,000 عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جلسہ کر رہے تھے، عظمت میں تھے۔ تو جناب والا اس 40,000 میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا جس نے ہلکے جملے بولنا شروع کیے، ساتھ ایک کتا بندھا ہوا تھا، کتے نے اپنی زنجیر توڑوائی اور آ کے اس بولنے والے مقرر کے گلے کو پکڑ لیا۔ 40,000 کا اجتماع تھا، انہوں نے کتے کو باندھ لیا۔ لوگوں نے کہا اے بات سن، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں پر امام الانبیاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید الانبیاء جان عالم ہیں، جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے خلاف زبان درازی نہ کر، ہلکے جملے نہ بول۔ اس نے کہا شکاری کتا ہے، اشارہ کرو نا تو یہ پڑ جاتا ہے، لہٰذا یہ شکاری ہے، یہ محبوب کی عظمت کی وجہ سے نہیں آیا۔ اس نے پھر ہلکے جملے بولنا شروع کر دیے، جیسے ہلکے جملے بولے اب کتے نے زنجیر توڑوائی اور سیدھا آ کے اس کی شارک پہ اپنے دانت ڈالے، اس وقت چھوڑا جب وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ عیسائیوں نے کہا یہ سچی بات ہے، محبوب علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے، نور مجسم ہے، فخر الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، یہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اگر انسان وہاں مسلمان موجود نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں سے بھی ختم نبوت کا چوکیدارہ کروا دیتا ہے، محفوظ حضرت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر چوکیدارہ کروا دیتا ہے۔ اب وہ 40,000 عیسائی وہ تو نعرے سکر ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئے کس وجہ سے کہ محبوب کی اس عزت کے لیے اگر کوئی مسلمان موجود نہ ہو تو یہ اتنا اللہ کو پیارا نبی ہے، کتوں سے بھی نبی کی عزت پر چوکیدارہ کروا لیتا ہے۔ 40,000 کا اجتماع مسلمان ہو گیا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگا۔ تو ذرا دیکھیں کتا وہاں بندھا ہوا ہو تو وہ محبوب کے بارے میں ہلکے جملے نہیں سن سکتا، اور آپ ایسے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں جو سوائے ہلکے جملے اور تنقیص یا گنبد خضرا کے خلاف ہر وقت زبان درازی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے۔ قبر کے اندر پہلا جو سوال ہوگا من ربوں کا ما دینوں کا، اور تیسرا سوال کیا ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا دنیا میں ان کے بارے میں؟ جو زبان کے اوپر آپ کے جلوہ جو کلمہ ہوگا وہی محبوب علیہ السلام کے جلوے کے وقت آپ کی زبان پہ جاری ہوگا۔ اگر آپ نے ہلکی اور تنقیص والی تعلیم لے کے قبر میں گئے تو زبان پہ وہی جاری ہو جائے گا، اور اگر آپ کی زبان پہ ہوگا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اگر یہ کلمہ ہوگا ادھر سے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور آپ کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ جب مصطفیٰ کو پہچان لیں گے، محبوب کی عظمت اور شان کے کلمے جاری ہوں گے تو اللہ فرمائے گا یہ میرے یار کے سیرے پڑھتے ہیں، میرے یار کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے جنت کا لباس ہو، ان کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، یہ دنیا میں میرے مصطفیٰ کے سیرے پڑھ کے آیا ہے۔ ایک دفعہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں میں کہتا نہیں ہوں سبحان اللہ کہیں، لیکن میں آج اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب زمین پہ کوئی کہتا ہے نا سبحان اللہ، اللہ عرش پہ فرماتا ہے صدقتا، تم نے سچ کہا۔ سچ سچے کہتے ہیں یا جھوٹے کہتے ہیں؟ تو بندہ زمین پہ سبحان اللہ کہے، اللہ عرش بری پہ اس کو سچا کہتا ہے۔ تو کہا جو محبوب علیہ السلام کی تعریف وہی کرتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، یعنی والضحیٰ کے چہرے کی بات ہو، واللیل کی زلفوں کی بات ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات ہو، علم نشرہ کے سینے اور طٰہٰ کے تاج کی بات ہو، تو محبوب کے حسن کو سن کے خوش وہی ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں۔
جن کا عقیدہ سچا، جن کا خاندان سچا، جن کی تربیت سچی، جن کی محبت سچی، جن کا ادب سچا، وہ جیسے جیسے مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں ان کی طبیعت اور کھلتی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب تھوڑی عشق پر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ تربیت کے حوالے سے گفتگو تھی، اب عشق پر بھی تھوڑی بات، کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے ثمامہ بن اسال، ابھی غلامی میں نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نجد گئے، نجد کو ہم نے فتح کیا اور ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے۔ اب یہ تصوف والے اس بات کو سمجھیں گے، شاید باقیوں کے اوپر سے گزر جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو دیکھا اور فرمایا اس کو پلر کے ساتھ باندھ دو، ایک ستون کے ساتھ باندھ دو۔ ثمامہ بن اسال سردار ہیں، نجد کے رہنے والے ہیں۔ محبوب نے فرمایا ان کو ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اب محبوب نے یہ نہیں فرمایا اس کو کوئی چیز مارو، عصا سے ڈنڈے سے سزا دو، نہیں نہیں۔ میرے آقا روز آتے ہیں، فرماتے ثمامہ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو۔ اب وہ محبوب کو دیکھنے کے لیے تو محبت چاہیے نا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جال کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو خواجہ محمد یار فریدی فرماتے محمد محمد پکیں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے دکھیں دے گزر گئی۔ ارے جب تصوف کے عشق کے مقام پہ بندہ ہوتے تو دو مقام آتے ہیں، ایک مقام ہجر ہوتا ہے، ایک مقام وصال ہوتا ہے۔ ارے جب مقام ہجر ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں تھمے مٹھڑی نت جان بلب، وہ تو خوش وسدا وچ ملک عرب، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب۔ یہ مقام ہجر ہے۔ اور جب مقام وصال آتا ہے تو پھر فرماتے خلقت کو جائیں دی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں تو وہ اس کی جان سے محبوب زیادہ قریب ہے، تو جس کے قریب ہے وہ دیکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ رحمت قریب ہے محسنین کے۔ اور محسن کون ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جو اس طرح عبادت کرے یا اس کو دیکھ رہا ہو یا وہ اس کو دیکھ رہا ہو، اس کو محسن کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ یہ گنبد خضرا کے مکین کے قریب ہے۔ جو اس کے قریب ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، یہ ثمامہ محبوب فرماتے ادھر مجھے دیکھو، مجھے دیکھو۔ اب یہ کہتے ہیں میرے دل میں محبت ہوتی تو دیکھتا، کیونکہ محبوب کو دیکھنے کے لیے محبت پہلی شرط ہے۔ اور محبوب فرماتے یار کو دیکھنے کے لیے محبت پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہر وقت اسی کا ذکر کرتا۔ اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، لوگوں تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار نہ کرو۔ تو یا رسول اللہ ہم تو پیار کرتے ہیں۔ فرمایا پیار کرتے ہو تو پھر نشانی دو۔ یا رسول اللہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہر وقت ذکر ہی اسی کا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، محبوب فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب بتائیں یہ اس نشانی والے جو ذکر کرتے ہیں وہ محبوب کے قریب ہیں؟ جو ذکر سے کہتے دلائل دو، کہاں لکھا ہوا ہے وہ قریب ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جو محبت والے ہوتے ہیں وہ ہر وقت محبوب کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی ایک بار کہے محبوب کا چہرہ ایسا تھا، محبوب کا حسن ایسا تھا، محبوب بولتے ایسے ہیں، محبوب چلتے ایسے ہیں، محبوب دیکھتے ایسے ہیں۔ عشق والوں کو تو بہانہ چاہیے نا۔ تو ثمامہ کو محبوب فرماتے ہیں مجھے دیکھو، کہا میرے دل میں محبت نہیں، میں اور آنکھیں بند کر لیتا۔ 3 دن گزرے، محبوب فرماتے ہیں مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، میں آنکھیں بند کر لیتا۔ تیسرے دن میں نے سوچا مجھے سزا نہیں دیتے، فرماتے مجھے دیکھو، دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ثمامہ کہتے میں نے ترچھی آنکھ کر کے محبوب کو دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب دیکھا تو آنکھیں ترچھی تھیں، پر جب دیکھا تو پھر نصیب سیدھا تھا، قسمت سیدھی تھی، جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا۔ خود شمع بن گئے ہمیں
परवाना कर दिया। क्या पूछते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देखा है, वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फें हैं, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखें। इधर मैंने यार को देखा, इधर महबूब ने देखा, फरमाया मेरे साहब समामा को छोड़ दो। अब आपको क्या पता कि नजर का कमाल क्या होता है। तेरे करम के आगे मेरी जात कुछ नहीं है, तू है करम का दाता, मुझ में ही सब कमी है। ऐसा नवाजा तूने मुझ जैसे बेनवा को, तेरी एक नजर के सदके मेरी बात बन गई। ये नजर इंसान को कहाँ तक चला लेके जाती है। ये नजर ही तो है ना, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। महबूब पाक करते हैं अपनी नजरों से, तालीम देते हैं, हिकमत की तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं। हजरत शमामा कहते हैं मैंने जब आंखें खोली, महबूब ने फरमाया छोड़ दो। मैंने दिल में सोचा महबूब आप कहाँ छोड़ रहे हैं, अब आप छोड़ें भी सही तो हम छूटना नहीं चाहते। कहते एक तालाब था, वहां मैंने गुस्ल किया, वापस आया, हुजूर कलमा पढ़ाएं। मेरे आका ने फरमाया हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था। तो आपने अरबी का एक शेर पढ़ा जिसका तर्जमा क्या था, कदमों से जुदा करके तमाशा ना बना, अपने कदमों से जुदा करके तमाशा ना बना, क्या कहेगी खल्क अपना बना के छोड़ दिया। महबूब आप तो अपना बनाते हैं और फिर जिसको आप अपना बनाते फिर छोड़ते नहीं। जब हजरत हलीमा सादिया के खामद हजरत हारिस आए ना, तो देखा महबूब की बड़ी शान शौकत है, अजमत है, और लोग खड़े हैं, मोहब्बत करते हैं, महबूब का दिलों के ऊपर राज है। तो हजरत हारिस का महबूब अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा तो वो एक ही जुमला कहते रहे, मुझे उम्मीद है ये लजपाल हैं जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है। मुझे ये यकीन है कि ये लजपाल हैं जिसका हाथ पकड़ लेते फिर छोड़ते नहीं है। हजरत शमामा कहते महबूब अलैहिस्सलाम या तो दिल में बुग़्ज़ था या फिर मोहब्बत का आलम यह है कि अब मैं जहां भी देखता हूँ हुस्न मुस्तफ़ा झलकता हुआ नजर आता है। मैं दरो दीवार पे देखता हूँ महबूब का हुस्न नजर आता है, मैं जहां भी देखता हूँ महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नजर आती है। अच्छा चले, इनको तो सूरत नजर आती, फिर एक और साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी राजी अल्लाह ताला अन्हो, ये ना इनका आलम यह कि ये हर वक्त महबूब अलैहिस्सलाम को ऐसे टिकटिकी बांध के देखते रहते हैं। इनका कारोबार ही यही है, महबूब को देखना। फरमाते हैं एक दिन ना महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका मेहरबानी फरमाए या तो मुझे पहले मौत आ जाए या अगर मैं आपके बाद जाऊं ना तो ये मैं अपनी आंखें इसलिए रखे हुए कि जलवाए जहां आरा को तक सकूं, वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब को तक सकूं। आका ये आपको देखने के लिए आंखें रखी हुई हैं। ये कौन कह रहे हैं? साहबी। और महबूब फरमा रहे हैं ना ऐसा ना कहो, कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा ना कहो। अच्छा मुझसे कुछ लोग पूछते हैं ये जो हम नबी का मिलाद मनाते हैं ये फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है? मैं कहता हूँ ये फर्ज भी है वाजिब भी है। तवज्जो है कि नहीं? कहते जी फर्ज कैसे है? मैंने कहा अलामा फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह अलैह का जब किबला दौर था ना, उस वक्त कुछ लोग कहते थे गाय की कुर्बानी नहीं होगी, गाय की कुर्बानी हलाल थी ना, तो लोगों ने कहा नहीं होगी। आपने फरमाया अब मुसलमानों को चाहिए कि वो गाय ही की कुर्बानी करें, क्योंकि जो हलाल चीज को हराम कहे मुसलमानों पे फर्ज हो जाता है, वही काम करें जिसकी मुखालफत हो। तो हमें कहते हैं ये महबूब का जिक्र कहाँ लिखा है? मैंने कहा वारफान आला का जिक्र, अल्लाह फरमा रहे महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। तो जब अल्लाह जिक्र बुलंद करे तो फिर हम क्यों ना जिक्र महबूब का करें? फिर महबूब का जिक्र ना करें तो फिर किसका जिक्र करें? अच्छा चले, कहा जनाब ये वाजिब कैसे है? मैंने कहा हदीस पाक की तो कई किस्म इकसाम है ना, हदीस सही है, हदीस हसन है, हसन ले जाते ही है, हसन ले गैर ही है, हदीस मुरसल है, मरफू है, मकतू है, शाज है, मुनकर है, गरीब है, मुतवातिर है। ये हदीस की किस्म है, लेकिन बेसिक क्या है? हदीस कौली, हदीस फेली और हदीस तकरीरी। कौली क्या है? महबूब फरमा दें। फेली क्या है? जो आप कर दें। और तकरीरी क्या है? जो चीज़ आपके सामने आप खामोश रहें, मना ना करें, वो हदीस तकरीरी होती है। ऐसे है ना हजूर वाला? तो हदीस तकरीरी, अब जो चीज़ महबूब के सामने हो, महबूब ना मना करें, वो हदीस तकरीरी होती है। मुझे आप ये बताएं, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो बनु नजार की बच्चियों ने क्या पढ़ा था? ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। फरमाया वो सनियतुल वदा का चांद आ गया, अब हम पर वाजिब हो गया है जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले महबूब हैं, हम उनकी आमद पर जिक्र करें।
واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی۔ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب محبوب نے یہ نہیں فرمایا بچیوں واجب شکر علینا نہ کہو، کیونکہ آپ ہماری آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ کہتی ہے ہم پر واجب ہو گیا ہے محبوب کی آمد کا ہم ذکر کریں۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا نہ کرو، بعد والے اس کو واجب سمجھ لیں گے، حدیث تقریری ہو جائے گی۔ محبوب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری آمد کا ذکر ہو تو خاموش ہیں، واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری فرماتے ہیں کہ محبوب کو دیکھتا رہوں، پھر اتفاق یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال با کمال ہوا تو آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، بیٹے نے جا کے خبر دی، اے عبداللہ بن زید انصاری، ابا جان میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، حل چھوڑ دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رونے لگے اور عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تجھے پتہ ہے میں نے آنکھیں تیرے یار کو دیکھنے کے لیے رکھی ہوئی تھی، کاش اگر ہم کہیں نا کہ یہ زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے تو کہتے اپنے اعضاء کو نبی کے لیے وقف کرنا جائز نہیں۔ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن زید نے تو آنکھوں کو وقف کر رکھا تھا یار کے لیے، تم تو یہ آنکھوں کی بات کرتے ہو، صحابہ نے تو اپنے آپ کو محبوب کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ محبوب ہمارے حاکم ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ اس راز سے واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری دعا کرتے ہیں اے اللہ میری آنکھیں لے لے، اور میں آنکھیں اس لیے پھرتا تھا کہ محبوب کے چہرے انور کو تک سکوں، لہذا محبوب نہیں رہے تو میری آنکھیں لے لے، اور یہ مجھے بینائی اس وقت واپس دینا جب میں قبر میں ہوں، سامنے جلوہ والضحیٰ سامنے ہو، فرشتے پوچھیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور مجھے روشنی دے دینا میں تیرے محبوب کی زیارت بھی کر سکوں اور کہہ سکوں کہ مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے، مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ ایک شاعر نے لکھا کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار ان آنکھوں میں، یہ آنکھیں ہیں اس لیے کہ یار کو تکا جائے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ادب بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ ادب میں محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، محبوب خود فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میری عظمتیں اور شانیں بیان کرتا ہے، ہم ذکر کرنے والے کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے ذکر کو سنتے بھی ہیں۔ سیماب اکبر آبادی کے شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا، دل یہ آئینہ ہے، جب کوئی بندہ محبوب کو تکنا چاہے نا، اس آئینے کو صاف کرے۔ مولانا روم بھی اس طرف چلے گئے، مولانا روم نے کہا یہ جو آنکھیں ہیں نا، آنکھیں یہ چھپر کی مانند ہیں، اوپر چھپر ہے نا آنکھوں کے، تو کہا جب کوئی پرندہ مقید کرنا ہوتا ہے نا تو ایک ٹوکرا لے کے نیچے لکڑی پھنسا دیتے ہیں اور پھر دانہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ پرندہ آتا ہے لکڑی کھینچ کے نا وہ ٹوکرا بند ہو جاتا ہے، پرندہ مقید ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو آنکھوں کے چھپر ہے نا، مولانا روم کی تحقیق ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ جو دل ہے یہ یار کا گھر ہے، اور آنے کا جو دروازہ ہے یہ آنکھیں ہیں، تو مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ جو رات کو بیٹھ کر محبوب کو یاد کر کے روتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کے دانے ڈالتا ہے، پھر محبوب آ جاتے ہیں، آنکھوں سے داخل ہوتے ہیں، دل میں دل بھر آ جاتا ہے، اور کہنے والا کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ تو یار کو بلانے کا یہی طریقہ ہے، آنکھوں کے جو آنسو ہے نا، ان قطرات کو جو ہے وہ گرایا جائے، محبوب کے فراق میں رویا جائے، پھر محبوب جب آ جائیں دل میں دل بھر سما جائے تو پھر مثل پتلی کی آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی اور کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ کہا یہ رات بھی اسی لیے ہے، دن بھی اسی لیے ہے، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، رکھتے ہیں بند آنکھیں دیدار کے لیے۔ جب دنیا دار دیکھتا ہے زہری آنکھوں سے دیکھتا ہے، جب عاشق دیکھتا ہے آنکھیں بند کر کے تصور یار میں دل میں دیکھتا ہے۔ تو سیماب یہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا۔ فرمایا تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا۔ میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں، میں اپنے دل کو
یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں، میرا چاند جب بھی نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔ اللہ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔